ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید سے ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کر کے آخرت سنوارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ادفع باللتی ہی احسن، فرمایا تم برائی کو اچھائی کے ساتھ دھکیلو۔ اس آیت کا شان نزول اس طرح سے ہے، دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ابو جہل حضور کو اذیت پہنچاتا تھا تو اللہ نے اپنے محبوب کو صبر کی تلقین کی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ابو سفیان بن حرب یہ حضور کو اذیت دیتا اور پھر یہ دشمن سے دوست بنا اور محمد عربی کا غلام بن جاتا ہے۔ تو یہاں تعلیم دی گئی ہے کہ تھوڑی سی آواز کم رکھے حضرت، برائی کو اچھائی کے ساتھ دھکیلو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کو ایک شخص گالی دے رہا تھا، تو آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ آپ نے درگزر کریں، صبر کریں، اگر آپ صبر کرو گے تو اللہ راضی ہوگا اور شیطان ناراض ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس کو جواب نہیں دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے گالی دی تو آپ دعائیں دینے لگے۔ یہ آسان کام ہے، ہماری طرف تو کوئی گھور کے دیکھے تو ہم کہتے ہیں ہم تیری آنکھیں نکال لیں گے۔ ہاں، صرف گھور کے دیکھا تو اس پہ جھگڑا ہوا اور پھر دو خاندان آمنے سامنے آئے اور پھر دو خاندانوں میں کتنے لوگ ذبح ہوئے، اور یہ نفرت، یہ جھگڑا پھر آنے والی نسلوں تک منتقل ہوا، اور دو خاندانوں میں کتنے لوگ کٹ کے ذبح ہو گئے، صرف اتنی بات پہ کہ تو میری طرف گھور کے کیوں دیکھا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ویر نہیں جان دیں دے، ہم کہتے ہیں ہم آنکھیں نکال لیں گے، اٹھ دا جواب پتھر نہ دیں گے۔ آسان تو نہیں، کو گالی دے اور بندہ دعائیں دے، یہ اتنا آسان نہیں، مشکل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے گالی دی تو کسی نے کہا حضرت وہ آپ کو گالی دے رہا ہے اور آپ دعائیں دے رہے ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا برتن سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس میں ہو۔ وہاں شر تھا تو وہاں سے شر ہی نکلے گا نا۔ آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ چوک چوباروں میں بیٹھ کے لوگوں کی پگڑیاں اچھال رہے ہوتے ہیں، کسی کی ذات پہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کسی شریف آدمی کی بیٹی پہ بھی تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا کام صرف ہوتا ہی یہی ہے، شرارت کرنا، راستے میں کانٹے بچھانا۔ یعنی کہ ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے نام اور بڑے بڑے حوالہ جات ہیں جن کی ذات سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے ہدایت پائی، راستے بدلے، لوگوں نے تو ان لوگوں کو بھی معاف نہیں کیا، اور جو تبصرہ کر رہا ہے تو اس کی اپنی حیثیت معاشرے میں کیا ہے، ایک انتہائی گھٹیا انسان ہے جس کے شر سے لوگ بچنے کے لیے اس کی عزت بھی کرتے ہوں گے۔ تو اچھا، کچھ لوگوں کی عادت ہی یہی ہوتی ہے نا، ہم نے دیکھا ہے جو محنتی لوگ ہوتے ہیں نا وہ حسد نہیں کرتے، اور جنہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا تو وہ یہ کام ضرور کریں گے، آپ کی ذات پہ، میری ذات پہ،
گلی محلے کی آتی جاتی شریف زادیوں پہ وہ تبصرے کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دی گئی، کو حضرت گالی دے رہا ہے وہ آپ کو، تو فرمایا کہ برتن سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس میں ہو، اس کے پاس شر تھا تو شر ہی نکلنا ہے، اور اللہ نے مجھے خیر سے نوازا ہے تو یہاں سے خیر ہی نکلے گا۔ تو آپ نے اس کو دعائیں دی، آپ نے اس کو دعائیں دی۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا نام ہے، جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو ایمان دیا، جس کے قدموں میں آ کے بیٹھنے والا معین الدین، جس کی ایک نگاہ نے 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیا۔ بر صغیر کا کتنا بڑا نام ہے، افغانستان سے تعلق تھا، اور یہ راہ خدا میں نکلا اور پھر دمشق آ گیا، اور وہاں سے اٹھا اور یہاں لاہور آ کے ڈیرا جمایا، کچی کلی میں بیٹھ کے توحید کے جام دیے، بھٹکی انسانیت کو ہدایت کی راہیں دی۔ آپ فرماتے میں ایک دن سفر میں تھا، کشتی کا سفر تھا، تو فرماتے کچھ 7 نوجوان میرے ساتھ سفر میں تھے، تو وہ بڑے شرارتی تھے، اور وہ علی حجویری کو تنگ کرنے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ والے بڑے مہربان ہوتے ہیں یار۔ حضرت کو تنگ کرنے لگے تو اللہ نے ان کے دل میں الہام کیا، اگر آپ کہو تو ہم کشتی کو الٹ دیں، اگر آپ کہو تو ہم اس پانی میں غرق کر دینے جو آپ کے بے ادب ہیں، آپ کی گستاخی کر رہے ہیں۔ فرمایا نا مومن کے فراست قلبی سے ڈر جاؤ، یہ اللہ کے دیے نور سے دیکھتے ہیں، اور فرمایا اگر یہ اللہ کے نام کی قسم کھا لے تو اللہ قسم پوری فرما دے۔ وہ ایک بزرگ مجذوب تھے، لکڑ کی کھڑائیں پہنی ہوئی ہیں، بارش برس رہی تھی اور گزر رہے تھے، تو لکڑ کی کھڑاؤں سے وہ کیچڑ دائیں بائیں اڑ کے گر رہا تھا۔ تو ایک دودھ والے کی دکان آئی، تو اس نے حضرت کو دیکھا تو کہا میرے پاس آئیں۔ اس نے بٹھا کر کے دودھ پیش کیا، انہوں نے دودھ پیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وہ بزرگ وہاں سے نکلے، 2 قدم آگے آئے تو ایک جگہ پہ ایک خاتون اپنے آشنا کے ساتھ جو ہے وہ وہاں بیٹھی جو ہے وہ موسم کا نظارہ کر رہی تھی، تو لکڑ کی کھڑاؤں سے کیچڑ دائیں بائیں گر رہا تھا، ایک چھینٹا اس کے بدن پہ، اس کے لباس پہ گرا، تو اس کے ساتھ جو اس کا آشنا تھا اس نے اترا اور بابا جی کے منہ پہ تھپڑ مار دیا، مسکرا کے کہا کہیں سے دودھ اور کہیں سے تھپڑ، بس یہ کہہ کے آگے چلا گیا۔ بس 2 قدم آگے گیا تو وہ سیڑھیوں سے پھسلی، زمین پہ گری کہ موت واقع ہو گئی۔ کہا یہ اس بابے نے کو بد دعا دی ہے، بلاؤ اسے، پکڑو اسے، تلاش کرو اسے۔ بابا جی آگے بلا لیا گیا، کہا بڑے بزرگ بنے بیٹھے ہو، ایک اللہ کے بندی کی جان لے لی۔ کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا، تو نے تھپڑ مارا، میں خاموشی سے گزر گیا۔ کہا نہیں یہ آپ نے کچھ کیا ہے، آپ نے کوئی بد دعا دی ہے۔ فرمایا اگر سچی پوچھ دیو نا تو 11 دی لڑائی سی۔ فرمایا میں گزرا تو میرے پاؤں سے جو ہے وہ چھینٹا اڑا اور اس کے آشنا پہ گرا، تو اس کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، جب اس نے مجھے مارا تو پھر میرے یار کو غصہ آ گیا۔ تو کہا یہ یاروں کی لڑائی ہے، اللہ والوں کی اللہ ناز برداریاں اٹھاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، اللہ ناز برداریاں اٹھاتا ہے۔ تو خیر علی حجویری کہتے ہیں الہام ہوا کہ ان کی اس کشتی کو الٹ دیا جائے۔ تو سنیے گا اللہ والے کا جواب، کہا یا اللہ کشتی نہیں، ان کے دل کی کشتی الٹ دے، اس کشتی کو الٹنے سے یہ ڈوب کے مر جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، بے ادب ہی دنیا سے چلے جائیں گے۔ کہا آرزو ہے، تو نے الٹنی ہے تو دل کی کشتی الٹ دے۔ تو پھر ان میں سے کسی ایک کو بھی اتنی دیر تک موت نہیں آئی تھی جتنی دیر تک ان کے سر پر ولایت کا جوڑا نہیں، ولایت کا سہرا نہیں سجا تھا۔ تو معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے۔ برائی کو برائی سے ختم نہیں کیا جائے گا، برائی کو اچھائی سے۔ دیکھیں ناپاک کپڑا ہو تو ناپاک کپڑے کو پاک کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ پاک پانی سے کریں گے نا، پاک پانی سے ناپاک کپڑا پاک ہوگا نا بھائی۔ پیشاب سے اگر کوئی بندہ ناپاک کپڑے کو دھوئے تو کیا ہوگا؟ وہ ناپاک ہی رہے گا نا۔ ناپاک کو پاک کرنے کے لیے
پاک پانی کی، صاف پانی کی ضرورت ہوتی ہے بھائی. تو برائی کو برائی سے نہیں ختم کیا جائے گا، رد عمل اچھا نہیں آئے گا. برائی کو اچھائی سے. آپ کو کسی نے گالی دی تو اسی کو جا اللہ تیرا بھلائی کرے یار. عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ اس کو ہدایت دے. دعا کرنے لگے. کہا حضرت گالی دے رہے، کہا وہاں شر تھا، برتن میں جو ہوگا وہی نکلے گا. یہ وہاں شر تھا تو شر ہی نکلے گا، یہاں خیر ہے تو یہاں سے خیر ہی نکلے گی. تو اس لیے درگزر کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، معاف کر دینے کا درس دیا گیا ہے. آپ حضور کی زندگی کا مطالعہ کریں. حضور کے ماتحت، حضور کے خادم، حضور کے نکاح میں آنے والی حضور کی ازواج، اور حضور کے ساتھ دشمنی رکھنے والے دشمن. میرے نبی کا ان لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا، غلاموں کے ساتھ حضور کا کیا برتاؤ تھا، اور ہمارا غلاموں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں. شاید کہ ہم اپنے ملازم کو انسان بھی نہیں سمجھتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا. کتنے سال؟ 10 سال. کہتے ہیں ایک مرتبہ بھی حضور نے مجھے جھڑکا نہیں ہے، مجھ سے ناراض نہیں ہوئے. تو ہمارے ہاں تو ملازم سے بعض اوقات غلطی بھی نہیں ہوتی، تو ہمیں شوق ہوتا ہے کہ آج اس کی بےزتی کرنی. گھر سے ہوئی ہوتی ہے تو پھر وہ سارا غصہ اس پہ نکال دیتے ہیں. ہمارا اپنے ماتحتوں کے ساتھ، واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو، اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو. نشہ ہی نہیں پیدا ہوگا بھائی. تو حضور اپنے غلاموں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ کیا رویہ تھا، اور حضور کا گھر میں رویہ کیا تھا. کبھی کسی بات پہ شکر رنجی ہو جاتی نا گھر میں، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. اما عائشہ کو حضور فرماتے عائشہ اب جانے بھی دو نا، پیاری عائشہ اب جانے بھی دو نا. اور حضور مسکراتے. جب میرے رسول مسکراتے تو پورا گھر ہی مسکرانا شروع کر دیتا. ہم اپنے رویے دیکھ سکتے ہیں. ہمارے گھر میں اگر کسی بات پہ اختلاف ہو، کسی بات پہ تکرار ہو جائے، تو کیا وہ عارضی ہوتا ہے؟ کیا وہ چند لمحوں کی ناراضگی ہوتی ہے، یا وہ طوالت پکڑ جاتی ہے، دیواریں کھڑی ہوتی ہیں؟ اور پھر دونوں طرف سے سمجھداری کا مظاہرہ نہیں ہم کرتے، اور باقاعدہ ہم بلیک میل کرتے ہیں بچوں کو نا. اور ہم یہ جو باتیں مشہور ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لانا لا دیں گے تیرے واسطے کڑیاں دی. کمی بھائی جان سمجھاؤ بچوں کو، بیٹا اپنی طبیعتوں میں تلخیاں کم کرو، بیٹا حضور کی سیرت پڑھاؤ نہیں یار. گھر محبت سے چلتے ہیں، نفرت سے نہیں چلتے. لیکن ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. ہم تو باقاعدہ دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں اور بچوں کو نفرت کا درس دیتے ہیں. اور یہ جو سسرال کا معاشرہ آپ لوگ دیکھتے ہو کتنا ظالم ہے. میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے کیمبرج یونیورسٹی کی. 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں. 60%. بیٹی والے ایک تو رشتے نہیں ملتے، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں مناسب رشتے نہیں ملتے. بیٹیاں گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں، ٹی بی کے مرض میں مر رہی ہیں، اور بوڑھے والدین اچھی تعلیم دینے کے باوجود بھی اچھے رشتے نہیں ملتے. پہلی مصیبت، پہلا امتحان تو یہ ہے کہ رشتے نہیں ملتے. اور اگر رشتہ مل جائے، نکاح ہو جائے، پریشانی تو بیانے سے پہلے بھی ہے نا کہ رشتہ نہیں مل رہا، اور والدین بچیاں بیاہ کر کے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. داماد کے ناز نخرے ہیں. بعض داماد تو ایسے ہیں وہ پانی اگر تاخیر سے حضرت کے لیے وہ مشروب لیٹ پہنچے ہیں تو اس بات پہ بھی گھر میں آگے جھگڑا گا، تیرے تو گھر میں تمیز ہی کوئی نہیں ہے، ٹائم نہ پانی تک نہیں پیا، وہی دال کھواڑی نے. وہ بھائی گھر سے کبھی دال نہیں کھائی؟ ایک سوال ہے. یہ کوئی جھگڑنے والی بات ہے؟ گھر سے اچار بھی کھا لیتے ہیں. سسرال گئے ہیں تو کیا ایک الگ جہان آ گیا یار. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، بہت کم ایسا ہوگا یار. لیکن اگر ایسا ہو گیا کبھی یار آپ گئے ہو تو وہ آپ کے ناز نخرے نہیں اٹھائے گئے تو کیا قیامت آ گئی یار. جس طرح حضور کا واضح فرمان کہ 3 تمہارے باپ ہیں، میرے نبی فرماتے، ایک جس نے جنم دیا، ایک جس نے تعلیم دی، اور تیسرا فرمایا جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی.
یہ جو سسر ہوتا ہے یہ بھی باپ ہے، یہ جو ساس ہے یہ بھی ماں ہے، تو ہماری تلخیاں بڑھ جاتی ہیں، ہمارے رشتوں میں دیواریں کھڑی ہوتی ہیں۔ تو حضور گھر میں اگر کسی بات پہ شکر رنجی ہوتی تو حضور کیا فرمایا، پیاری عائشہ اب جانے بھی دو نا۔ میرے نبی مسکراتے، اماں عائشہ مسکراتی، پورا گھر مسکرانا شروع کر دیتا۔ یہ گھر میں تھا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ۔ اور دشمنوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا؟ ثمامہ بن اسال قیدی ہوا، یہ یمامہ کا سردار ہے، قیدی ہوا تو اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ حضور 3 دن پاس سے گزرے اور گزرتے کیا فرماتے ہیں، ثمامہ کیا حال ہے؟ ہائے ہائے ہائے، میرے نبی پاس سے گزرتے حال پوچھتے ہیں کیا حال ہے؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے اگر فدیہ لینا چاہیں تو میں حاضر، اگر ویسے معاف کر دے تو میں احسان فراموش نہیں، اس کا کسی موقع پر بدلہ دوں گا۔ تیسرا، میرا قتل اتنا بھی سستا نہیں، میرا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ حضور کوئی اس پہ بات نہیں کرتے، بس اتنا کہہ کہ گزر دے، ثمامہ کیا حال ہے؟ تو وہ 3 باتیں بار بار کہتا۔ تیسرے دن حضور گزرے تو پھر فرمایا کیا حال ہے؟ تو یہی بات کی تو حضور فرماتے اس کی رسیاں کھول دو۔ ثمامہ کہتے رسیاں کھول دی گئی، میں قدم آگے اٹھاتا ہوں تو میرا قدم پیچھے آتا ہے، میں قدم آگے اٹھاتا ہوں تو میرا قدم پیچھے کی طرف آتا ہے۔ تو کہتا ہے پھر میں باغ میں گیا، غسل کیا، حضور کے قدموں میں آیا، میں نے کہا مجھے اپنا غلام بنا لیجئے۔ بھلا کوئی دشمنوں کے ساتھ بستر کرتا ہے؟ اور یہ ثمامہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کائنات میں مدینہ سے برا شہر کوئی نہیں لگتا تھا، لیکن جب حضور کا ہوا تو مجھے کائنات میں سب سے سونا شہر، سونے محمد کا شہر مدینہ لگتا تھا۔ حضور سے نفرت تھی، کہا اب کائنات میں سب سے زیادہ محبت مجھے محمد عربی سے ہے۔ مکہ میں قحط پڑا تو گندم کے لیے آئے تو کہا ایک گندم کا دانہ بھی نہیں دوں گا، گندم کا ایک دانہ بھی نہیں دوں گا، تم نے میرے رسول کو جو ہے نا وہ مکہ میں بڑے دکھ دیے ہیں۔ تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، نا ثمامہ گندم نہیں ان سے روکنی، ان کے ہاں اس وقت مشکل حالات ہے، میرے رسول فرماتے ہیں انہیں گندم دی جائے۔ بھلا کوئی دشمنوں کے ساتھ بھی اس طرح کرتا ہے یار؟ فاقوں سے مر رہے تھے، حضور فرماتے ہیں ان سے گندم نہیں روکنی، انہیں گندم دے دو۔ دشمنوں سے بھی بھلا کوئی اس طرح کرتا ہے؟ جب بدر کا مقام تھا اور یہ اسلام کا پہلا معرکہ ہے، دنیا کی سپر پاور ہے، اور ادھر مٹھی بھر لوگ ہیں، ادھر آلات حرب و ضرب ہیں، ادھر کھجور کے ڈنڈے ہیں، ٹوٹی تلواریں ہیں، کچھ زرے ہیں، گھوڑے ہیں، پیدل ہیں لوگ، اور حضور مسجد عریش میں ایک لمبا سجدہ کر کے کہتے یا اللہ یہی 313 ہیں تیرا نام لینے والے، اگر یہ بھی نہ رہے تو تیرا نام کون لے گا؟ تو پھر آسمان سے فرشتے اترے اور اس دن کو یوم فرقان سے تعبیر کیا گیا۔ اس دن کچھ لوگ قیدی ہوئے، انہیں رسیوں سے جکڑا گیا، یار ادھر قیدیوں کو رسیوں سے جکڑا جا رہا ہے، باندھا جا رہا ہے، تو حضور کبھی لیٹ جاتے ہیں، کبھی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی لیٹ جاتے ہیں، کبھی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ عرض کی حضور یہ اضطراب کیسا؟ کہا یہ جو رسیاں باندھی ہوئی نا میں محمد کو یہ تکلیف دے رہی ہیں۔ بھلا کوئی دشمنوں کے ساتھ اس طرح کرتا ہے؟ فتح مکہ ہوا، 10,000 کا لشکر لے کے میرے حضور فاتح بن کے آئے، ابو سفیان نے ہاتھ جوڑا ہے معاف کر دے، فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمنا، جو تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا میں محمد امان دیتا ہوں۔ کہا مہربانی کرو گھر چھوٹا ہے، فرمایا جو ہتھیار پھینک دے، جو دروازے بند کر لے، فرمایا امان دی جاتی ہے۔ پھر دشمن لائن میں کھڑے ہیں، ان دشمنوں کو کم سے کم سزا کیا دی جاتی؟ شہر بدر کر دیا جاتا اگر قتل نہ کیا جاتا، لیکن رسول اللہ کیا فرماتے لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا آج کے دن تم پہ کوئی مواخذہ نہیں، میں محمد تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، فرمایا جاؤ میں محمد تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ بھلا دشمنوں کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کرتا ہے؟ یار حضور فاتح بن کے آئے، آپ فاتحین کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، نیپولین کتنا بڑا فاتح ہے، بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتا ہے، لیکن رسول اللہ فاتح بن کے آئے تو حضور کی پیشانی اونٹ کے کوہان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس عاجزی کے ساتھ آپ مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ عثمان بن طلحہ نے چابی نہیں دی تھی جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے،
حضور نے چابی مانگی تو کہا میں نہیں دوں گا. حضور فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی. کہا یہ باتیں ہی ہیں. حضور فاتح بن گئے. فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلایا جائے. حاضر خدمت ہے. اب وہ جو زندگی میں ایک دفعہ ملاقات اور وہ ملاقات میں جو باتیں ہوئی تھی وہ ساری باتیں ذہن میں آ گئی. حضور نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہو. حضور عبادت کر کے باہر آئے. یار کعبے کا کلید بردار ہونا چھوٹا اعزاز ہے. سیدنا صدیق اکبر چاہ رہے تھے یہ اعزاز مجھے. حضرت عمر فاروق کا جی چاہ رہا تھا, صحابہ کا یہ جی چاہ رہا کہ کعبے کی نوکری ہمیں ملے. حضور باہر تشریف لائے, عثمان بن طلحہ کو چابی دی. فرمایا یہ تمہارے ہی پاس رہے گی. اور آج بھی اس خاندان کے پاس چابی. بھلا دشمنوں کے ساتھ بھی اس طرح کیا جاتا ہے. حضور معاف فرما دیتے ہیں. اور ہم نے دشمنیاں سنبھال کے رکھی ہیں. اور ہم تو یقین جانو اتنے کمزور لوگ ہیں. ہم جب ہم زندگی موت سے لڑ رہے ہوتے ہیں, بستر علالت پہ ہیں, اور سانسیں بالکل ہمارے پاس چند ہیں, اور وہ سانسیں جوڑ کر کے ہم اپنے بچوں کو بٹھا کر کے اپنے بچوں کو جاتے ہوئے بھی نفرت کا درس دیتے ہیں. چاچا نے منہ نہیں لانا, تایا آیا تو انہوں تکے دے کے کاٹ دینا. ساری زندگی اس نے ذلیل کیا ہے. ہم مرتے وقت بھی اس نفرت کو پہلے بھائیوں میں رہی, اب بھتیجوں میں بانٹ دی. ہم تو مرتے وقت بھی نفرتیں آگے تقسیم کر کے جاتے ہیں, ختم نہیں کرتے. کیا بھائی نے کہا بھائی کو بلاؤ جلدی جلدی, میرے پاس وقت تھوڑا ہے. میری بہن کو بلا لاؤ, میں 10 سال ہو گئے بہن سے کلام نہیں کیا. میرے بڑے بھائی کو لے آؤ, کوئی بات نہیں اس نے میرے ساتھ اگر زیادتی کی ہے, یہ مشکل وقت ہے, میں اپنے اللہ کے حضور سرخرو ہونا چاہتا ہوں, میں اسے معاف کر کے جانا چاہتا ہوں, یا اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. نہ معافی مانگی, نہ معافی کے لیے بلایا گیا, بلکہ بچوں کو نفرت دی, بلیک میل کیا, ایموشنل کیا. ہم نے کہا پتر میں کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا اگر تم نے زندگی میں کبھی چچا سے کلام کیا. تائی کو منہ نہیں لگانا. ہم نفرتیں بانٹ کے گئے. حضور کیا فرماتے ہیں, جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں. آج تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا, میں تم سب کو معاف فرماتا ہوں. حضور تو محبتیں دے کے جا رہے. یار خیبر کے موقع پر جس خاتون نے حضور کو کھانے میں زہر ملا کے دیا, گرفتار ہوئی, تو میرے محمد اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں, ہندا کو بھی معاف کر دیتے ہیں, حبشی کو بھی معاف کر دیتے ہیں جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا. بس اتنا کہا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو, تم سامنے آتے تو مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے. بھلا دشمنوں کے ساتھ بھی کچھ طرح کرتے. حضور نے محبتیں بانٹی. تو ہمیں تعلیم ہے بھائی, اچھائی سے دکیلو. کوئی غلط کرے تو اس کے ساتھ غلط نہ ہو جو یار. ناپاک چیز کو پاک پانی سے صاف کیا جائے گا, پیشاب سے ناپاک چیز کو پاک نہیں کیا جائے گا. برائی سے برائی ختم نہیں ہوتی بھائی. برائی کو ختم کرنا ہوگا تو نیکی سے, بلائی سے, خیر سے کرنا ہوگا. اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھ لو یار, زندگی میں کتنی تلخیاں آئیں لیکن وہ معاف کرنے والا مزاج تھا. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام گزرا ہے. ابو الحسن خرقانی کی گھر والی طبیعت کی تلخ تھی, زبان کی تیز تھی. حضرت کا نام سن کے ایک صاحب لمبا سفر کر کے زیارت کے لیے آئے. پوچھتے پوچھاتے حضرت کے گھر تک پہنچے. گھر میں حضرت تو نہیں تھے, حضرت کے گھر والے تھے. بتایا کہ میں ایک لمبا سفر کر کے حضرت کی زیارت کے لیے آیا ہوں, نام سنا ہے. تو خاتون خانہ کے جو من میں تھا, جو زبان پہ آیا وہ کہتی گئی. بہت کچھ کہہ دیا, وہ پریشان ہو گیا. بعض اوقات ہم رائے قائم کر لیتے کہ یار جس طرح حضرت ہیں, حضرت کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ بھی اسی طرح ہوں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ایک گھر میں 4 بھائی ہیں اور چاروں کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں. 4 بیٹے ہیں, بیٹوں کے بیٹیاں ہیں, الگ الگ مزاج ہوتے ہیں. تو اس میں حضرت کا قصور تو کوئی نہیں, انہوں نے تربیت تو کی ہوتی ہے, لیکن بعض کی قسمت میں نئی ہدایت ہوتی, وہ راستہ نہیں ملتا جس راستے پہ وہ ہوتے ہیں. کوئی کسی راستے پہ, کوئی کسی راستے پہ, ایسا ہو جاتا ہے. تو حضرت جب کسی کے بارے میں گمان ہونا یہ بہت بڑا آدمی ہے, وہ ہوتا بڑا ہے, تو ہم سمجھتے اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ بھی بڑے ہوں گے, لیکن بعض چھوٹے رہ جاتے ہیں. وہاں توجہ تو ملتی ہے, پیار تو ملتا ہے, لیکن کچھ لوگ جو ہے نا وہ پاس رہ کر کے بھی محروم رہ جاتے ہیں. چشمہ بہ رہا ہوتا ہے پھر بھی وہ وہاں سے فیض حاصل نہیں کر سکتے. تو جب خاتون خانہ نے بڑی سنائی تو وہ پریشان ہو گئے کہ میں تو بڑی نام سن کے آیا تھا. دور ایک بندہ محلے دار دیکھ رہا تھا, تو اس نے کہا حضرت لگتا ہے تم اس شہر کے نئی اجنبی لگ رہے ہو, تو میرا مشورہ ہے اپنی رائے کو محفوظ رکھنا, اور یہ بھی مشورہ ہے کہ آئے ہو تو حضرت کو مل کے ضرور جانا. اس نے کہا ملنے میں حرج کیا ہے,
اتنا لمبا سفر کر کے تو ملاقات کر لیتے ہیں، لیکن وہ ملیں گے کہاں؟ کہا یہ 2 قدم آگے ہو تو آگے جنگل ہے، جنگل میں ہوں گے۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں تھوڑا سا آگے گیا تو جنگل تھا، جنگل میں داخل ہوا تو حضرت شیر پہ سوار ہیں اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا ہے۔ قریب آ کے وہیں رک گئے، فرمایا کروں چکر لائے ہیں؟ اس نے کہا حضرت لگائے ہوں، لیکن ویسے کچھ سمجھ نہیں آئی، بنا کیا وہاں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کی چرب زبانی پہ صبر کیا تو اللہ نے مجھے اتنا بڑا اعزاز عطا فرما دیا۔ یہ صبر کے بدلے میں دیکھیے، اگر وہاں سے اگر رویہ وہ آتا وہیں حضرت کا ہوتا تو یہ مقام ملتا۔ آپ معاف کرتے رہے، درگزر کرتے رہے، تو اپنی طبیعتوں میں درگزر کا جو صابر ہوتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، تو اللہ انہیں دنیا میں بھی انعام عطا فرماتا ہے۔ شیر پہ سوار ہے، وہ ہاتھ میں سانپ کا کوڑا ہے، تو فرمایا اس کی زبان کی تلخی کی وجہ سے میں صبر کیا تو میرے مالک نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ حضرت مظہر جانے جانا ایک بہت بڑا نام ہے، اور مظہر جانے جانا کے شاگرد ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی۔ اور آپ فرماتے ہیں اگر اللہ قیامت کے دن مجھ سے سوال کرے گا بوڑھے میرے پاس کیا لائے ہو، تو آپ فرماتے ہیں میں قاضی ثناء اللہ کو پیش کر دوں گا کہ یا اللہ یہ بوڑھے کی محنت کی کمائی ہے۔ اتنا بڑا نام تھا۔ اور مظہر جانے جانا کا مزاج بڑا شائستہ تھا، یعنی کہ بستر پر سلوٹیں پڑی ہوتی تو مزاج بگڑ جاتا، یعنی کہ اتنی حساس طبیعت تھی ان کی۔ اور کچھ لوگوں کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، یہاں کچھ گندگی پڑا ہو، کوئی روڑی کو کوڑا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ وہ کچھ کہتا ہے کہ میں آئی تھے بو مکائی، کچھ لوگ اس مزاج کے بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ طبیعت کے شائستہ بڑے ہوتے ہیں، وہ گندگی پسند نہیں کرتے۔ وہ طبیعت کے بڑے آدمی تھے، اتنے بڑے کہ آپ کے پاس ایک دفعہ بادشاہ آ گیا تو ملاقات ہوئی، آپ نے پانی پیش کیا تو پانی پی کے اس نے جو ہے نا وہ گلاس جو تھا یا وہ کٹورا جو تھا اس مٹکے کے اوپر رکھا، لیکن ٹیڑھا رکھ دیا۔ وہ جو ٹیڑھا گلاس رکھا تھا نا، حضرت کو اس سے بھی تکلیف ہونی شروع ہو گئی کہ اس نے ٹیڑھا کیوں رکھا ہے۔ دیکھیے اگر ہم اس کو ایسے کر دیتے تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر تھا، تو یہ مجھے کر لینا چاہیے تھا، یہ میرا ہی کام تھا، لیکن میں نے نہیں کیا، تو کچھ یعنی کہ میں نے کر لی تو اب مجھے بھی اچھا لگنے لگا۔ یہ طبیعتوں کا معاملہ ہے۔ تو وہ گلاس ٹیڑھا رکھا ہوا تھا تو حضرت کا سر درد کرنے لگ گیا، لیکن مروت کی وجہ سے بولے نہیں ہیں۔ تو خیر جب وہ جانے لگے بادشاہ سلامت، تو کہا میری خواہش ہے کہ میں آپ کے لیے خادم کا بندوبست کر دوں جو آپ کی خدمت کرے، تو آپ سے پھر نہ ہی رہا گیا۔ انہوں نے کہا تہاڈا یہ حال ہے، میرا سر نہیں پیڑ لگ گئی ہے، اگر وہ آئے گا تو وہ میرا کی حال کرے گا۔ تو کچھ طبیعت کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ اندازہ کرو اتنی بڑی طبیعت کے مالک ہیں، شائستہ طبیعت ہے، نفاست ہے طبیعت میں، تو جو گھر والی تھی وہ بڑی تلخ تھی۔ ساری زندگی صبر کیا، ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ انہوں ہدایت دے دے، ہدایت دے دے، ہدایت دے دے۔ دنیا سے صبر کرتے کرتے چلے گئے، نام بہت بڑا ہے۔ اور پھر اس خاتون سے بھی اللہ نے دین کا کام لیا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنے پاس قریب ایک گھر بنا دیا، اور پھر اس خاتون نے اللہ سے معذرت کی، توبہ کر لی، اور وہاں بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ اور آج یہ جو پانی پت کا لہجہ ہے نا، یہ اس خاتون کی وجہ سے ہے، اور آج یہ پوری دنیا میں اس لہجے کو پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ سارا فیض اس خاتون کا ہے جو مظہر جانے جانا کے نکاح میں آئی تھی۔ تو معاف کرنے والے بڑا مقام پاتے ہیں، اور جو معاف نہیں کرتے دیواریں کھڑی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے راستے جدا کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہمیں تعلیم دی گئی کہ برائی کو اچھائی سے دھکیلو۔ اللہ تعالی ہمیں اچھائی کے کام کرنے کی توفیق دے، لوگوں کی راہوں میں کانٹے نہیں پھول بچھانے کی، پلکیں بچھانے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں یہ پٹکوں اور رنگوں میں جس طرح ہم بٹ گئے ہیں، یقیناً یہ مذہبی لوگوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے، اپنے پیر تو علاوہ کسی دوسرے نو مانتے بھی کوئی نہیں ہے، دوسرے دے مریض نو بندے دا پتر بھی نہیں مانتے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ کوئی بھی نہیں کر رہا۔ بھائی جو جتنا کر رہے ہیں اللہ اس کو اس کا صلہ دے۔ تو کچھ لوگ روڑے اٹکاتے ہیں، یہ مذہب کے نام پہ مذہبی لوگ بھی اس طرح کے کام کریں تو پھر دیکھنا ہوگا کہ یہ رویہ اللہ رسول کو پسند ہے۔ تو اللہ ہمیں اچھائی کے کام کرنے کی اور اچھائی کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔